الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے اور آج ہم سجدہ شکر کے بارے میں جانیں گے۔ کسی نعمت کے حاصل ہونے یا کسی مصیبت کے ٹل جانے پر سجدہ شکر بجا لانا ہماری شریعت میں افضل ہے، بہتر ہے، مستحب ہے اور اچھا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کس طرح کی نعمت پر سجدہ شکر بجا لایا جائے؟ ہر نعمت پر؟ کیونکہ نعمتیں تو بہت ساری ہیں جو ایک انسان کو ملتی رہتی ہیں۔ تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ کسی بھی بڑی نعمت کے حاصل ہونے یا کسی بڑی مصیبت کے ٹل جانے پر ہی سجدہ شکر بجا لایا جائے گا۔ سجدہ شکر کی مشروعیت پر بہت ساری دلیلیں پائی جاتی ہیں ہماری شریعت میں۔ اس کی پہلی دلیل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے اپنے سنن میں نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشخبری آتی، کان اذا اتاہ امر یسرہ، تو آپ اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی خوشخبری ملے تو ہمیں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ دوسری روایت امام بیہقی نے اسے نقل کیا ہے السنن الکبریٰ میں، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے جس میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا قبیلہ ہمدان کے بیچ ان کو دعوت دینے کے لیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ان کو پڑھ کر کے سنایا، چنانچہ قبیلہ ہمدان نے سب کے سب اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ ہمدان کے اسلام قبول کرنے کی خوشخبری دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَلَمَّا قَرَأَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب خر ساجدا، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو پڑھا تو اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے فوراً سجدے میں گر گئے۔ ثم رفع راسہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا، فقال السلام علی ہمدان، السلام علی ہمدان۔ آپ نے سر اٹھا کر کے ہمدان کے لیے دعا کی اور کہا کہ ہمدان پر سلامتی ہو، ہمدان پر سلامتی ہو۔ ایک تیسری روایت صحیح بخاری میں آئی ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبولیت توبہ کے قصہ میں یہ آتا ہے، خود وہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کا بائیکاٹ کیا تھا، جب 50 دن مکمل ہو گیا تو 50ویں کی صبح کو فجر کی نماز ادا کر کے میں اپنے گھر کے چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس حالت میں جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ میرا دم گھٹا جا رہا تھا اور زمین اپنی تمام کشادگیوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی، میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو پہاڑی پہ چڑھ کر کے بلند آواز سے پکار رہا تھا، اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو، اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خبر سنتے ہیں تو کہتے ہیں فخررت ساجدا، یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب کشادگی آ چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ خوشخبری سن کر سجدہ شکر بجا لانا دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو آدمی کو چاہیے
کہ فوراً سجدے میں چلا جائے۔ اور یہ عمل حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وحی کے نزول کے زمانے میں انجام دیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل پوشیدہ نہیں تھا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم نے جان لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سجدے شکر کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، تشہد میں بیٹھنا ضروری ہے، اور سلام پھیرنا بھی ضروری ہے؟ تو اس حوالے سے راجح قول یہ ہے کہ سجدے شکر کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں، قبلہ رخ ہونے کی بھی شرط نہیں، اللہ اکبر کہنے کی بھی شرط نہیں، تشہد میں بیٹھنے کی بھی شرط نہیں، اور سلام پھیرنے کی بھی شرط نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ سجدے شکر کے لیے طہارت کی شرط کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی۔ اگر کوئی دلیل ایسی آئی ہوتی تو اس پر اعتماد کیا جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف سجدہ کرنا نماز نہیں ہے، اور نہ ہی نماز کے حکم میں ہے، صرف سجدہ ہے، اس لیے اس کے لیے طہارت کی شرط نہیں ہوگی، جیسا کہ دوسرے اذکار وغیرہ کے لیے طہارت ضروری نہیں ہوتی ہے، باوضو ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سجدے شکر کے لیے طہارت کا حکم نہیں دیا، اور نہ ہی اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا اور نہ ہی آپ سے کچھ ثابت ہے، تو ہم کہاں سے ضروری ٹھہرا سکتے ہیں؟ چوتھی بات یہ بھی ہے کہ طہارت نہ ہونے کے سبب سجدے شکر کو اگر ہم مؤخر کرتے ہیں تو سجدے شکر کی جو اصل جگہ ہے وہ جگہ ہی جاتی رہی۔ آخر سجدے شکر کب کیا جائے گا؟ جب خوشخبری ملتی ہے تب کیا جائے گا، اور ہم طہارت نہ ہونے کی وجہ سے سجدے شکر کو مؤخر کرتے ہیں تو سجدے شکر کا جو وقت ہے وہ وقت ہی جاتا رہا، تو جو حکمت ہے سجدے شکر کی وہ حکمت حاصل نہ ہو سکی۔ لہذا سجدے شکر کے لیے اصولی بات یہ ٹھہری کہ باوضو ہونا شرط نہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز میں سجدے شکر کیا جا سکتا ہے؟ نماز کے اندر کیا سجدے شکر کر سکتے ہیں؟ تو سجدے شکر یہ اصل میں نماز سے باہر کا عمل ہے، اور اس کی جو کیفیت ہے، اس کا جو سبب ہے، اس کو بھی ہم جان چکے ہیں، اس لیے نماز میں سجدے شکر جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی نماز میں سجدے شکر بجا لاتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت کی ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا سجدے شکر کی قضا کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بندہ معذور تھا جس وقت اس کو خوشخبری ملی تو عذر کے ٹلتے ہی وہ سجدے شکر بجا لائے گا، لیکن اگر کوئی عذر نہیں تھا پھر بھی سجدے شکر نہیں بجا لایا تو وقت نکل چکا ہے، اب اس کی قضا نہیں ہے، کیونکہ نعمت کے حاصل ہونے کا جو وقت تھا وہ وقت جاتا رہا۔ یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہماری شریعت میں سجدے شکر ہے، نماز شکر نہیں ہے۔ شکرانے کی کوئی نماز ہماری شریعت میں ثابت نہیں ہے، صرف سجدے شکر ثابت ہے۔ تو یہ تفصیل رہی سجدے شکر کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔